بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کے نوافل کی فضیلت کیا ہے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو مکمل لازمی سن لیجیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دے دیجیے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے نماز نوافل کی، اور سوال بہت کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، رات کو ڈھونڈا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں ہیں، ان راتوں کو جاگا جائے، ان راتوں کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، ان راتوں کو سونا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی رات آ جائے، ان میں سے کوئی بھی رات ہو جو طاق رات ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، اور یہ ایسی رات ہے کہ جو شخص اس کے اندر عبادت کر لے تو 1000 مہینے سے افضل زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی قوموں کی اتنی بڑی عمر تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اگر ان کی اتنی بڑی لمبی عمریں تھی تو وہ عبادت بھی کرتے تھے تو میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک میں دے دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں اپنے ذکر و اذکار کر کے اور 1000 مہینے سے بھی افضل رات پا سکے اور اس سے بھی زیادہ ثواب لے سکے۔ اور اس کو ڈھونڈنے کا یہی مطلب ہے کہ ان راتوں کو، طاق راتوں کو جاگا جائے۔ ویسے تو رمضان المبارک میں راتوں کو جاگا جائے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ گنتی کے دن ہیں، گزر جاتے ہیں، تو جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ یعنی اس میں 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو اور 29 کو جاگا جائے، اور ان میں سے کوئی ایک رات، لیکن زیادہ تر جو بشارت ہے وہ 27 کی ہے۔ 27 کو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ یہ ایسی شب ہے جس میں ذکر کیا جائے، اور نوافل کی اس میں مقدار نہیں ہے، جتنے بھی نوافل پڑھے جائیں، تسبیحات کی جائیں، قرآن مجید پڑھا جائے، تو ان میں کوئی مقدار نہیں ہے۔ لیکن صلاۃ التسبیح جو ہے وہ اس کی ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے جب قیام میں کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر ثنا کے بعد ہم نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم نے یہ 15 مرتبہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، اس کے بعد ہم نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد ہم نے قومے میں چلے جانا ہے، اور رکوع سے جب کھڑا ہونا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد ربنا لک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ، اس کے بعد ہم نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں بھی یہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ کے پھر یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم نے جلسے میں، پھر ہم نے سجدے میں چلے جانا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ 10 مرتبہ یہ پڑھنی ہے تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایسا ہم نے یہ تسبیح ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت کی ہم نے نیت کی ہے تو 300 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے۔ یہ صلاۃ و تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی بڑے بخشش کا یہ ذریعہ ہے اس رات میں اور اس صلاۃ و تسبیح میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور جو شخص عبادت میں مشغول ہو اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے